ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ خبر نہیں ہاشمی صاحب عظمیٰ کاردار ایک بہت بڑی پی ٹی اے کی ورکر ہیں، اور میں نے انہیں دیکھا ہے ٹی وی ٹاک شو میں جھگڑتے ہوئے، لڑتے ہوئے، اپنی پارٹی کا موقع بیان کرتے ہوئے، بلکہ جو اتنی ہارڈ ٹاکس ہوتی تھیں، میرے پروگراموں میں آتی رہی ہیں کہ جہاں پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کے کوئی آدمی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کرتے تھے عمران خان صاحب کی، تو وہاں یہ ایک مجاہد کے طور پر کھڑی ہوتی ہے۔ اب ان کی وجہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جہاں جس کی وجہ سے یعنی کوئی ناراضگی پیدا ہوئی ہے، تو وہ پنجاب کی جو وہ اسپوکس مین تھی یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کی، اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا سیاسی ورکر کا یہ مقام ہے، یہ جبر ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے کہ تحت یعنی یہ اسی طرح پارٹیاں چلا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی اتنی بڑی ورکر کو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پوچھا جا سکتا تھا یا صفائی لی جا سکتی تھی، کیا کہیں؟ میں عظمیٰ کاردار کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ عظمیٰ کاردار جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو بنیادی کارکن ہیں ان میں شامل ہیں، اور ان کی ایک بڑی جدوجہد ہے۔ اور جب یہ حکومت آتی ہے تو ایسے کارکن جو ہوتے ہیں جو خاص طور پر بہت قریب ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے، اور بہت سرگرمیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ہر کام میں ان کی ملوث ہوتے ہیں، تو ان کو احترام اور عزت دینا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب حکومتیں بنتی ہیں تو جو بہت سرگرم کارکن ہوتے ہیں یا لیڈروں کے قریب کارکن ہوتے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی عہدہ دیا جائے۔ تو پہلے تو ایک عرصے تک عظمیٰ جو کاردار ہیں انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا ایک دفعہ میرے ساتھ، کہ میں نے انہیں پوچھا کہ بھئی آپ کو کوئی عہدہ وغیرہ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا میری طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی میری رسائی نہیں ہے، اب ہماری رسائی وزیر اعظم تک نہیں ہے، عمران خان تک تھی۔ تو میں نے جس چیز پہ ان کو ریموو کیا گیا ہے، اور جو ان کا ریموول آرڈر ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ، اور میں نے ان کی جو گفتگو کی ہے عظمیٰ کاردار نے اس کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں عظمیٰ کاردار کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اتنی بڑی سزا دی جائے۔ ان کو بلا کے پوچھا جا سکتا تھا، کیونکہ آج کل کا زمانہ آپ نے دیکھا کہ ایڈٹ بھی ہوتی ہے، ڈبنگ بھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ دوسری کئی آج کل بڑے اچھے طریقے سے آپ کی بنا لیں، میری بنا لیں، تو کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے اس نے کہا ہے کہ جی اگر اس نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم نے میرے کہنے پہ 4 آدمی کو وہ لیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے، میرے کہنے پہ بنایا ہے، اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، اس میں حکومت کا کیا جاتا ہے؟ اگر سچ بولا ہے تو وہ اپنی آپ تو بہت بڑے ایک بات اس نے کر دی۔ دوسری بات اگر وہ یہ کہتی ہے کہ گھر میں جو ہماری خاتون اول ہے ان کا اپنے گھر میں مکمل کنٹرول ہے، اس میں کیا عرض ہے؟ تو اس میں کیا عرض ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ اس سڑک پہ بنی کلا والی سڑک پہ کوئی آدمی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا خبر نہیں ہاشمی صاحب، میں نے اکثر دیکھا ہے جو فرنٹ لائنر ہوتے ہیں جو جنگ کے دوران اگلی صفوں والے لوگ مر جاتے ہیں، یعنی وہ محروم رہ جاتے ہیں، مال غنیمت جو چنتے ہیں وہ پچھلی صفوں والے ہوتے ہیں۔ یہ میں سیاسی پارٹیوں میں نے دیکھا، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے یعنی ان کو تھوڑا سا یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ جو لوگ زلفی بخاری نے تو بہرحال ان کی جو آڈیو ہے اس کو بڑا شرمناک قرار دیا ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور نمبر 2 مجھے اس بات کا بھی افسوس ہوا ہے کہ عظمیٰ کاردار کے خلاف جو گفتگو ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھی فیاض الحسن چوہان کی، تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں خبر صاحب میرا یہ میں اس پر تھوڑا سا اپنا ٹیک دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پی ٹی آئی میں جتنے بھی خاص طور فیمیل تھیں ہمارے پروگراموں میں بہت آتی رہی ہیں، وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ مثلا یہ ہے کہ فاطمہ کو تھوڑا سا عہدہ مل گیا، فاطمہ چدڑ کو، اور سیما نوار تھی۔ میں کہتا ہوں بنی گالا جا کے باہر بھوک ہڑتال کرتی رہی ہیں یہ ورکریں، بعد میں جا کے اس پہلے ڈنڈے کھانے والے یہ لوگ تھے، اور گھروں میں امیر لوگ بھی تھے یہ کافی، اور اچھے ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جدوجہد کی، تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کاموں نہیں کیا گیا۔ اب بھی اگر آپ کارکن جو ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ایک گاڑی عظمیٰ کاردار کا ایک اور بھی بات ہے، ہوا یہ تھا کہ گاڑی کے اوپر بھی ان کی لڑائی ہوئی، بزدار صاحب ان کو کوئی گاڑی، انہوں کو کوئی
کم ماڈل کے دے رہے تھے، اس نے کہا جی مجھے وہ فلاں والی گاڑی چاہیے. وہ بلدار صاحب اتنا بڑا کیس لے کے عمران خان صاحب تب لے گئے کہ جی انہوں نے مجھے کہا یہ گاڑی دے دو. ان صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو تھوڑے دن ہی پہلے آ کے پی ٹی اے میں شامل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے پسند آ گیا ان کو. تو وجہ یہ ہے کہ ورکر کو جو بھی پارٹیاں اون نہیں کرتی، رسپیکٹ نہیں دیتی، تو میں سمجھتا ہوں ان کا پھر دوسرے لوگ پھر دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھلے ان کی پارٹی کا ایک وزیر اعظم صاحب کی اپنا جس طرح وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں عثمان بزدار صاحب کے، وہ ان کی مرضی ہے اور ان کا رائٹ ہے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو مختلف حلقوں کی طرف سے مخالفتوں کے باوجود سمجھتے ہیں کہ یہی ڈیزرو کرتا ہے. تو ہم یہ بات تو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا احترام کرتے ہیں ان کے فیصلے کا، کیونکہ ان کی مرضی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں پاکستان کے وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ عظما کاردار جیسی جو خواتین ہیں، جو ورکرز ہیں، یہی آپ کے ساتھ چلنا ہے انہی لوگوں نے مستقبل میں، اور یہی آپ کا اثاثہ ہے. جو آپ جب یہ کہتے ہیں، اب جب یہ کہتے ہیں جی ان کا عمران خان صاحب کا ظاہر ہے وہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ یہاں رکھا ہوئے ہیں، ان کو ساری دنیا یہ کہتی ہے. مجھے کسی محکمے ذرا دکھا دیں، ریفارم دکھا دیں کسی جگہ، مجھے گورنمنٹ کی صوبائی حکومت کی رٹ اس طریقے سے تھانے میں کچہری میں کوئی نئے. وجہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس رپورٹیں نہیں جاتی؟ تو فیصلہ کرنے والے جو ہیں رپورٹیں تو بھگتیں گے نا. آئی بی رپورٹیں جاتی ہیں، اسپیشل برانچ کی رپورٹیں جاتی ہیں، آئی ایس سی کی رپورٹیں جاتی ہیں. تو پنجاب میں اس وقت جو ہے جو ایڈمنسٹریشن کا بحران ہے، جو سب اسٹینڈرڈ جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں آ رہی. بھائی میں نے اس لیے وہ لوگوں نے ووٹ دیے تھے، باتیں کئی سالوں سے اس لیے ووٹ دیے تھے لوگوں نے کہ ان کا کوئی حالت نہ بدلے. اسی طرح وہ تو کر لینے تو بھائی ان کا میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جب بھی کسی پی ٹی آئی کے کارکن سے کہا گیا، کوئی بات کی گئی، کسی لیڈر سے بات کی گئی کہ یار یہ معاملہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یار عمران خان صاحب سے آپ ملے تو آپ ان کو یہ بتائیں، تو 100% لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں اور پرانے ساتھی ہیں اور مخلص اور سچے ساتھی ہیں، ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، خان کب کہاں کسی کی سنتا ہے، خان کسی کی نہیں سنتا. چلو خان کی بات کو چھوڑتے ہیں، مجھے بتائیے کہ جو پیپل پارٹی کے ورکر کی ایک زمانے میں عزت ہوتی تھی، اب وہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں اب لیڈرز ہیں، علاقائی لیڈرز ہیں. جس طرح اکبر بادشاہ نے اپنے پرگنے لوگوں کو دیے ہوئے تھے، اس وقت پورے پنجاب نہیں پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک ایسا شکنجہ ہے جہاں ورکر نہیں ہیں. یہاں ورکروں کے اوپر حکومت کرنے والے یعنی مخصوص پرگنوں کے مالک ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی ورکر کوئی نہیں ہے، پیپل پارٹی کے پاس بھی ورکر کوئی نہیں ہے، صرف یہ ملک کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے. اور اسی راستے پر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی چل رہی ہے کہ ابھی جب آپ نے کہا کہ جی مانتا ہی نہیں کسی کی، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ یہ کہ جب پھر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ورکر بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، پھر وہ لوگ جو بینیفیشری بھاگ جائیں گے. خواجہ تفریق ہے کہ یہ تو لوگ چلے جائیں گے جن کو لوگوں کو نوازا گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، مخلص کارکن کوئی آسانی سے نہیں چلے جاتے. ابھی یہ نہیں ہے کہ عظما کاردار صاحبہ کہیں کہ جی میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں. نہیں، میں تو ایک موضوع تھا جس میں نے دوسری پارٹیوں کا موازنہ کیا ہے. کمپیریزن جو ہے آپ پیپل پارٹی سے نہیں کر سکتے، آپ نون لیگ سے نہیں کر سکتے. پیپل پارٹی ورکر اب کوئی نہیں ہے. کون سا ورکر ہے پنجاب میں؟ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جھاڑو پھرا ہے، کدھر ورکر ہے؟ بھائی ورکر زرداری صاحب نے ختم کر دی، وہ جو کوئی نہیں کام کر سکا، وہ پیپل پارٹی نے اپنے ورکر کو ختم کر دیا. پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بھی جو ورکر ہے وہ یا مشت، وہ ایک مٹھی ہے. اگر آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھنا ہے، جس شخص نے لاہور میں جہانگیر بدر کا جنازہ دیکھا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں ہے یا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نظر کیوں نہیں آتی؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں جیت سکتی؟ اور کوئی آدمی جو ہے وہ 1 2 3 بھی کیوں نہیں منتخب ہو جاتے؟ تو جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس قیادت کا فقدان ہے.
پیپل اور پارٹی غلط میں لوگوں کو قائد کرایا گیا، غلط لوگوں- جہانگیر بدر آخری آدمی تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکروں کے ساتھ جو اقتدار میں رہ کے بھی رابطہ رکھتا تھا. اب مجھے بتائیے کہ بلاول ہاؤسکی کو گیٹ کے پاس جا کے دیکھیں. میں تو جانتا ہوں، میرے بھی دوست ہیں، مجھے پیپل پارٹی کے کافی دوست ہیں. جس پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا سمجھا جاتا تھا، اور پنجاب ہی وہ صوبہ ہے جہاں پر حکومتیں جو ہے ان کے بننے نہ بننے کا انحصار ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنی قبر اس دن کھود لی تھی جس دن ہماری قیادت پیپلز پارٹی جو ہے اس نے منظور وٹو کو پنجاب پیپلز پارٹی کا صدر بنایا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پیپل پارٹی کی ہائیسٹ قیادت کرنے جا رہی ہے کہ پنجاب میں جس طریقے سے وہ ٹیک کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے مسلم لیگ نون کو، تو پھر اگر وہ مسلم لیگ کا تو ظاہر ہے وہ پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کا بہت زیادہ کافی ان کی سیٹیں بھی بہت زیادہ ہیں، پورے ڈویژن ان کے پاس ہیں، تو پیپل پارٹی مزید کو حل لے کے کھود رہی ہے کہ وہ ورکر کو باقی نہ بچ جائے. نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا سیٹیں بانٹیں گے یا بعد میں یہ اکٹھے ہو کے کچھ سیٹوں کا کوٹا مقرر کریں گے. نون لیگ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مختلف جماعت ہے. نون لیگ واحد جماعت ہے کہ اس کی قیادت کا گھر ماڈل ٹاؤن میں ہو یا جاتی عمرہ میں ہو. نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پر جیسے کہتے ہیں نا وہ چڑیا نہیں پر مار سکتی، ان کے گھروں پر کارکن پر نہیں مار سکتے. میلوں دور تک جو ہے وہ انہوں نے وہ بیریئر لگائے ہوتے ہیں، کارکنوں کا داخلہ بند ہوتا ہے. یہ الیکشن کیسے جیتتے رہے، ان کا کیا حکمت عملی ہے، یہ ساری چیزیں مختلف ہے. میں نون لیگ کا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف سے قطعی طور پر کمپیریزن نہیں کر سکتا. میں معذور خبر ہوں. نہیں ماشمی صاحب، بالکل آپ نے درست کہا، بلکہ بات تو اور ہو رہی تھی لیکن اس کا بھی تجزیہ آپ نے بڑا خوبصورت کیا کہ ہر ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں کے ورکر ہوتے ہیں، جو پاکستان میں اب کسی سیاسی پارٹی کے پاس ورکر غالباً نہیں ہیں. اب یہ کن سے معاہدہ کر کے آتے ہیں، کون سی ضرورتیں پوری کر کے آتے ہیں، کون سے وعدے کر کے آتے ہیں، تو پھر اقتدار میں آتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے جو مین یعنی قیادت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کل کو کیا ہوتا ہے، اس وقت پھر خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے سیاسی قیادت کا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.